یہی ہے کہ شاید ڈر اور خوف پہ حکومت کے لیے. اچھا سر، خبریں ہیں کہ عمران خان اپنی گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں اور صدر الوی صاحب اس میں بڑا رول کر رہے ہیں، ان کے ذریعے پیغام جا رہا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید جلا وطنی بھی اختیار کر لیں. کیا آپ کے پاس خبر ہے کہ عمران خان صاحب کس قسم کا بینر وہ مانگ رہے ہیں سر حکومت سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی چیز پر اٹل نہیں ہوتے ہیں. ابھی میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلوں. اتحادیوں میں شدید اختلاف ہے اس بات پہ کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کئی بات ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان خود ان چور ڈاکوؤں لٹیروں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو جب آپ نے ہمیں چور دنیا میں کہا، ڈاکو کہا، اور جب ہم بہت کمزور پوزیشن میں تھے، ہم نئی حکومت تھی، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے ملک کی معیشت کے لیے، جمہوریت کے لیے، تو آپ نے ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیا. ایک وجہ. دوسری وجہ، آج عمران خان کمزور ترین پوزیشن پہ ہیں. حکومت کو کوئی ان سے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں مذاکرات کریں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص سے جو اسٹیبلش ہے، ابھی توہین عدالت کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو خبر ہی نہیں تھی. ویڈیو میں تو آ رہا ہے کہ جی اس کو سب پتا تھا کہ جناب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، لیکن اس نے لکھ کے دیا کہ مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے کرنے. اپنے اتحادیوں کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کیا، اس ایگریمنٹ کے اوپر انہوں نے نہیں کیا کہ نہیں جناب میں نہیں کرتا. تحریک وہ کیا نام ہے آپ کے لبیک والوں کے ساتھ کتنا بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے، ماننے سے انکار کر دیا. تو ایک ایسا شخص، اور کئی ایسے انٹرویو ہیں جس میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب ہونے کے بعد. تو ایک ایسا شخص جو معاہدے توڑتا ہو، جو معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا ہو، جو آپ کے اپنے جو آپ کے جو اس کی کمٹمنٹس ہے اس کو پورا نہیں کرتا ہو، ریٹن معاہدے کو پورا نہیں کرتا ہو، تو اس سے آپ کون سا معاہدہ ہے؟ کل آپ معاہدے کریں، پرسوں اس کو کہیں سے اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے یا وہ کچھ اور سمجھے، وہ لپیٹ کے آپ کو دے دے گا. تو ایسے شخص سے کون معاہدہ؟ تو کئی کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ عمران خان سے معاہدے میں ہم نہیں بیٹھیں گے. اور آپ آج ان تمام چیزوں کے باوجود صدر کے ذریعے عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں. کیوں؟ وہی بات کہ آپ اس کو یہ موقع دے رہے ہیں، اس کو یہ احساس دے رہے ہیں، اس کو یہ طاقت دے رہے ہیں، اس کو یہ ویلیو دے رہے ہیں کہ بھائی تم ابھی بھی ہمارے لیے بہت بڑا. حالانکہ وہ خود ان کے قریب ترین لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈوب چکے ہیں. ہماری سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے جو کچھ بھی عمران خان نے کیا اس سے پی ٹی آئی اور ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور عمران خان اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں کسی سٹیک ہولڈر کی سپورٹ ان کو نہیں ہے، ماں سوائے کہیں چند ججز کے حوالے سے چیزیں سامنے نظر آئیں گی. باقی اوور آل نہیں ہے. عوامی لیول پر بھی وہ پذیرائی ان کو نہیں ملی جو لانگ مارچ وغیرہ میں. تو پھر کیوں اتنی وہ بھاگ دوڑ؟ اب عارف علوی تو یہی چاہیں گے نا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میرے خلاف کیسز جو ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں، میری نااہلیت کی طرف جا رہے کیس، میری گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے، اور اب تک 29 نومبر تک جنرل قمر باجوہ صاحب نے عمران کے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں، ان احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ میرے دور تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور نااہل نہ کیا جائے. تو وہ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی مان لیا جناب جنرل قمر باجوہ کا جتنا احسان ہے عمران خان پہ، وہ احسان تو بہت بڑا ہے. لیکن اس احسان کے باوجود عمران خان ان محسنوں کے ساتھ، عمران خان اس محسن کے ساتھ جس کو خود ان کا اپنا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، تو وہ اس کو غدار، اس کو ڈبل گیم، اس کو میر جعفر، میر صادق کہہ رہا ہے. تو آپ کی کیا اوقات ہے جو آپ سے ایگریمنٹ کرے گا تو وہ آپ کے ساتھ پاسداری کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا، ظاہر ہے کہ یہ جملہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ کم ظرف کے ساتھ اگر آپ نے وہ کیا، احسان کیا، تو وہ احسان فراموش ہوگا. تو اس کو اس طرح بھی لے لیں کہ کم ظرف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تو وہ معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی. دیکھیں، کافر ہونا
بری بات اس لحاظ سے ہے کہ وہ ہمارے اسلام کے دائر اختیار میں نہیں ہے، لیکن منافق تو اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے. اور کافر اگر آپ کے ساتھ ماضی میں دیکھیں، کافر نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تو پورا کرتا ہے. پورا قطر بالکل. کم صرف جو ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ معاہدے ہوتا ہے، وہ معاہدہ وہ احسان فراموش ہوتا ہے. تو یہ احسان فراموشی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے تو اور کیا؟ ان کے سامنے تو اس وقت پیچھے سارا گیم، سارے پتے انہوں نے شو کر دیا اور ناکام ہو گئے. اب پنجاب والا بھی انہوں نے جو بلنڈر مارا تھا وہ پھنس گئے ہیں. تو کیا وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو سیف پیسج دو، ان کو آپ کے حالات صحیح ہوں، فلاں چیز ہو، یہ چیز ہو، وہ چیز ہو؟ تو اب اگر آپ اپنی صرف یہ کہ یہ بک رہا ہے، نہ بکے. عمران خان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے. ہونے تو بولنے دو یار، آپ اپنا کام کرو. آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کرو گے تو آپ امپورٹنس دے رہے ہو. حالانکہ عوام اب اس کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتی، لیکن آپ دے رہے ہو، آپ حکومت دے رہے ہو. پتہ نہیں آپ کو کیا فکر ہے، سب نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن شاید پھر وہی بات ہے کہ سیاسی عمل میں. اچھا سر، خبر یہ بھی ہے کہ پرویز لائی صاحب سے بھی ڈار صاحب نے سیاسی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مافیا کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے نہیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے سیاسی عمل سیاسی لوگوں کے ساتھ. جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے آصف زرداری، بلاول بھٹو اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب عمران خان سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم حاضر ہیں، آ کے ہم سلیکٹڈ سمجھتے ہیں آپ کو، پھر بھی ہم حاضر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم چور، ڈاکو، لٹرو کی فلاں تیٹ. میں بات نہیں کروں گا. آپ حکومت میں آئے، آپ نے اس کو کہا کہ جی آئیے سیاسی عمل پہ بات کیجیے، الیکشن پہ نہیں ہوگا، کنڈیشن پہ نہیں ہوگا، آئیے جمہوری عمل کو بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں. اس نے پھر یہ سب باتیں کی. ایک ایسا شخص جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہو، پاکستان کا سی پیک بند کیا ہو، معیشت کو تباہ کیا ہو، کشمیر کا سودا کیا ہو، قومی سلامتی کے اوپر آج سائفر کے حوالے سے حملہ کیا ہو، تو وہ تو پاکستان کا وہ سیاسی عمل کا حصہ تو نہیں ہے. وہ تو سیاسی نے آئین توڑا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ضرور سیاست میں آپ کے، اور ہوا ہے پاکستان میں، بے نظیر بھٹو، نواز شریف ایک دوسرے کے لیے سیاسی سمجھ لیں بہت بڑے مخالف تھے، لیکن جمہوریت کے لیے میثاق بھی ہوا. تو سیاسی عمل سیاسی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ اپنے الفاظ کو درست کریں میرے مسٹر سندیلا صاحب. بالکل ٹھیک ہے، ایگری کرتا ہوں سر 100%. اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاست دانوں سے ہی سیاسی عمل کیا تھا، مافیا سے نہیں. سر اب سیاسی عمل پھر پرویز لائی صاحب تو سیاست دان ہیں، ان کے ساتھ سنا ڈار صاحب ملے اور اس بحالے میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیا خبر ہے سر؟ پنجاب کا جو اس وقت حال ہے اس میں میں پہلے بھی ویلاگ کر چکا ہوں، باتیں کر چکا ہوں، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب کی حکومت کو گرا دیں گے اور توڑ دیں گے اور کے پی کے کی حکومت کو توڑ دیں گے، تو یہ انہوں نے کہا تھا اور کہا تھا اس سلسلے میں ہم ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے اگر وہ یہ چیز توڑتے ہیں تو اس میں جب اعلان کیا تو ان کو دو تین چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر سے ایم پی اے، ایم این اے، منسٹرز جو ہیں، وہ جو وزیر ہیں کے پی کے جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ توڑ دیتے ہیں اور حکومت آلٹرنیٹ کوئی ارینجمنٹ کر لیتی ہے تو پھر ہماری تو یہ وزارت گئی، ہماری تو سب کچھ گئی، کے پی کے ہم سارے ہاتھ سے نکل گیا. خان صاحب پھر آپ کے پی کے میں جو ہے وہ نہیں انٹر ہو سکتے کیونکہ پھر دوسرے کی حکومت ہوگی. دوسری طرف عمران خان کو یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جی ایک ایسا شخص جو وہاں پہ 10 ووٹوں پہ بیٹھا ہے وہ کیوں توڑے گا حکومت. ابھی اس کو کام کرنا ہے اپنے، ابھی ایز اے وزیر اعلیٰ اس کو بہت سے اپنے اور مسئلے حل کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب شاید اس 10 ووٹ میں کیا اور ووٹ بھی مل جائے تو پرویز الہی اب اس ملک کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے جب جنرل الیکشنز کا سلسلہ ہوگا. تو اس صورتحال میں پرویز الہی نہیں توڑیں گے جو بالکل کلیئر ہے. اور عمران کو اس وقت اندازہ نہیں تھا، انہوں نے بول تو لیا، حالانکہ ان کے تعلقات بہت خراب رہے، لیکن پرویز الہی کو جب یہ سٹیٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے ان کو لائے رپے دیا کہ ابھی آگے ٹائم بڑھا دیجئے.
حالانکہ وہ آگے ٹائم بڑھاتے ہیں، جتنا بڑھاتے جائیں گے پھر وہ پرویز الہی نے ان کو مزید ایکسٹینشن کے لیے ریکویسٹ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے توڑنا نہیں ہے. اور کوئی بھی شخص ہوتا پرویز الہی کی جگہ، وہ یہ 10 ووٹوں کے اوپر پنجاب. اچھا وہ یہ صاف طور پہ کہتے ہیں، عمران خان کو میسج ہے ان کو اپنے لوگوں کے ذریعے، کہ چلے جی میرا 10 ووٹ ہے، آپ کے پاس 178 ووٹ ہے، لیکن آپ 178 ووٹ مجھے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے 178 ووٹ ہٹا لیا تو میرے یہ 10 ووٹ جو ہیں گریں گے، تو پی ڈی ایم جو ہے 179 پہ حکومت بنا لے گی. پھر پنجاب میں آپ کے تمام کرپشن کے کیسز، آپ کی ساری چیزیں جو رکی ہوئی ہیں، آپ کا وہاں ٹھہرنا ورنا، وہ سب قیامت آ جائے گی. تو پرویز الہی بول رہے ہیں کہ جناب میں تو جاؤں گا، لیکن سوچئے پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ بات عمران خان کے قریب ترین لوگوں کو جو سمجھدار ہیں ان کو عقل ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اس کی حکومت گراتے ہیں، اس لیے عمران مجبور ہے تمام تر اختلافات کے باوجود ادھر. یہ ہو گیا. اب آئیے پرویز الہی چاہیں گے کہ جی ان کی حکومت رہے. حکومت وہ رکھنے کے لیے عمران خان کے ساتھ اپنا جو وہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہے، مفاد کے لیے وہ ہو رہا ہے. چوئی شجاعت کے حوالے سے 6 ووٹ کے حوالے سے میں نے بہت پہلے بھی لاک کر کے بتایا تھا کہ جی چوئی شجاعت کے سے ملے ہیں آپ کی یہ 10 ووٹوں میں سے 6 ووٹ لوگوں نے، اور یہ چوئی شجاعت کے پاس ایک بہت بڑا مہرہ ہے، یہ جب چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. جب پرویز الہی کو یہ پتا چلا، اب تو خیر وہ سالک صاحب کی ملاقات کریں، پرویز الہی کو جب یہ پتا چلا کہ میرے 6 ووٹ ادھر بھی جا سکتے ہیں، تو انہوں نے 2 جگہ اپروچ کی، ایک آصف علی زرداری کو اور ایک اسٹیبلشمنٹ کو. اب اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیاسی اس سے الگ ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی چیز اثرات ابھی چھوڑتی ہے، جھٹکے چھوڑتی ہے. تو پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی وزیر اعلیٰ بیٹھ جائے. اس کی تو اجازت نہیں دیں گے نا، سیاسی بیٹھنا ہے. کل تک ملک احمد صاحب بڑے وہ بہت بڑے کینڈیڈیٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ جنرل قمر باجوہ کے جو سسر تھے وہ یا سمدھی تھے مٹھو صاحب، ان کے وہ منظور نظر تھے. مٹھو صاحب کے ملک احمد، اسی لیے ملک احمد صاحب لندن کے اہم ترین جو میٹنگز بڑوں کی اس میں وہ بول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ریپرزینٹیٹیو تھے. کھل کے بات بتا رہا ہوں میں. اب وہ نہیں رہے کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کی، اس لیے کہ جنرل صاحب چلے گئے، مٹھو چلا گیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو کیا پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں ہے؟ بالکل قریب ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ اپنی بات مانتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں مجھے رہنے دیجئے اور میں پی ڈی ایم کے ساتھ بالکل وہی سلوک کروں گا جو پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ کرے گا. آصف علی زرداری کو اگر وہ یہ کہیں کہ جی مجھے رہنے دیجئے اور یہ حکومت سمجھے آؤں گا، وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، تو مجھے وزیر اعلیٰ رہنے دیجئے. تو پرویز الہی چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری جہاں انہوں نے بات کی ہے وہ رکھیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ عمران خان اگر نہ بھی گرائے مجھے پی ڈی ایم گرا سکتی ہے ان 6 ووٹوں سے جو ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ 6 ووٹ اگر نیچے اتارتے ہیں تو یہ گئے وزیر اعلیٰ. تو ادھر اچھا پی ٹی آئی کے 14 یا 15 اراکین پی ڈی ایم کے پاس ہیں، لیکن وہ عمل سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد پھنس چکے ہیں کہ ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور اس کا نقصان بھی ہوگا. پتہ نہیں آگے چل کے ان کو ووٹ پڑے نہ پڑے، جو ماضی میں جس طریقے سے پی ٹی آئی جس طریقے سے پڑا تھا بالکل ٹھیک پڑے، تو وہاں پر ان کو کوئی فائدہ نہیں. ہاں ایبسٹین کریں گے، ووٹ کم ہوگا، حکومت گریں گے. حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس یہ 6 ووٹ کافی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں، میاں نواز شریف، ادھر آصف علی زرداری، ادھر پرویز الہی، ادھر چودھری شجاعت، ادھر اسٹیبلشمنٹ. اب ایسا حالات لگتا ہے کہ شاید پرویز الہی کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ پنجاب میں اس چیز کو ایک چیز نفی